اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی تعلیمات، آپ کے احکامات، آپ کے جو فرمودات ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دستور بتاتی ہیں کہ ایک انسان دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں میں کامیابی اور نجات پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی تعلیمات بہترین فارمولہ عطا کرتی ہیں۔ عظمت کی بات ہے، اگر عظمت ہو، بڑائی ہو تو اس کی چھوٹی بات بھی بڑی لگتی ہے۔ عظمت نہیں ہے پھر بڑی بات بھی اس کی چھوٹی ہی لگتی ہے۔ دنیا میں بھی دیکھو نا، کوئی بڑا آدمی آیا جسے ہم بڑا سمجھتے ہیں، وہ بڑا ہے یا نہیں وہ بات میں، تو اس کی بات آدمی کان کھول کر کے سنتا ہے۔ نہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بڑے، اللہ کی بات بڑی، اللہ کے رسول بڑے، اللہ کے رسول کی بات بھی بڑی۔ اور جو ان بڑی باتوں پر کیا کرے، عمل کرے، وہ بھی کیا بنے گا؟ انشاءاللہ بڑا بنے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں عزت، غلبہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور پھر کس کے لیے بھی ہے؟ مومنوں کے لیے بھی۔ کیونکہ مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی عظمت ہوتی ہے، تو بات مانتا ہے، تو اللہ اسے بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر طاقت ہو، پاور ہو، تو سب سے زیادہ طاقتور پاورفل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس سے جڑ جاؤ، تم بھی طاقتور بن جاؤ گے۔ بہت ہی بہترین سولوشن ہے۔ اللہ ہمارے کھوپڑی میں اس بات کو بٹھا دے، دماغ بولنے بھی اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ ویسے میں نے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی ہے، میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکرہ ابن آدم، ابن آدم یعنی آدم کی اولاد، یکرہہما، دو چیزوں کو ناپسند کرتی ہے، والموت، یکرہ الموت، پہلی چیز فرمایا موت کو آدم کی اولاد ناپسند کرتی ہے۔ موت بولتے ہی آدمی اپنا حواس کھو بیٹھتا ہے، لیکن مصیبت آ گئی سمجھ جاتا ہے۔ اگر موت کا تذکرہ صبح میں کیا جائے، کیا اناپ شناپ پکڑے یار، کیا بری بری بات بول رہے زبان سے، کوئی اچھی بات بولو یار زبان سے، تو موت کوئی پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد عام طور پہ دو چیزوں کو ناپسند کرتی ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں جسے وہ ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر ہے، خاص کر کے مومن کے لیے موت تو خیر ہی خیر ہے، بہتر ہی بہتر ہے کہ دنیا بھر کی فتنوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، مہنگائیوں سے بھرپور یہ جو زندگی ہے اس سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ نجات پاتا ہے۔ دنیا بھر کے ٹینشن سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بے فکر ہو جاتا ہے، نہ کمانے کی فکر، نہ جاب کی فکر، نہ دوڑ دھوپ کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ ماں باپ کی فکر، نہ رشتہ داروں کی فکر، نہ اس کو حق ادا کرنے کی کسی کی فکر، نہ مہنگائی کی فکر، کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایک مومن کے لیے، شروع میں آدم کی اولاد فرمایا کہ آدم کی اولاد ناپسند کرتی ہے، لیکن مومن کے لیے فرمایا یہ کیا ہے؟ خیر۔ ایک حقیقت ہے کہ موت کو آدمی کتنا بھی ناپسند کرے،
لیکن موت تو آ کے رہنی. موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں. شاید قرآن اور حدیث کو انکار کرنے والے دنیا میں بہت ملیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، کمیونسٹ، دہریے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. وہ مانتے ہی نہیں، وہ نیچری ہیں کہ نیچر چل رہا ہے ایسے ہی نیچرل. وہ مانتے نہیں اللہ کو. وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ موت کو مانتے ہیں کہ موت تو اٹل ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر ایک نفس کو، نفس کا مطلب جاندار چیز، ہر ایک جاندار چیز. تو یہ تو حقیقت ہے کہ آدمی کتنا بھی ناپسند کرے موت کو، موت تو آنی ہے. جب ایسی بات ہے کہ موت کو تو گلے لگانا ہی، آج نہیں تو کل. تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی اس سے بھاگنے کے بجائے، اسے بھولنے کے بجائے اس کی تیاری کرے، اس کی تیاری میں اپنی محنت لگائے، اپنی کوشش لگائے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ایمان کی بھی علامت ہے اور عقل مندی کا بھی تقاضا ہے کہ جو موت اسے چھوڑ کے نہیں رہے گی، اسے لے کر ہی جائے گی، اس کا پیچھا وہ چھوڑے گی نہیں. ہر ایک انسان کو تو موت کا مزہ چکھنا. تو پھر ایسی بات ہے تو پھر اس موت سے بھاگنے کے بجائے، اسے بھولنے کے بجائے، غفلت کی زندگی گزارنے کے بجائے اس موت کی کیا کی جائے کہ کس طرح سے میری موت کامیاب ہو جائے، کہ موت کے بعد کی زندگی میری کیا ہو جائے، کامیاب ہو جائے. اس کی تیاری میں لگ جائے. کہ جو انسان موت کی تیاری میں لگ کر کے کیا کرتا ہے، پھر رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے جب موت آتی ہے تو پھر ہر طرح کے ٹینشن سے وہ کیا ہو جاتا ہے، نجات پاتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا، دنیا بھر کے مصیبتوں سے، فتنوں سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، فتنے سے نجات پاتا ہے. کتنا فتنہ ہے نہیں زمانے میں. صبح دیکھو، شام دیکھو، ایک منٹ کا ہمارے کو چین ملتا ہے کیا؟ جہاں دیکھو وہاں بری بری خبریں. تو سارے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے. اب ایک بات ہے کہ موت فطری طور پہ ہر ایک بھی کیا کرتا ہے، موت سے گھبراتا ہے. ہر ایک بھی، نیک آدمی بھی، برا آدمی بھی. موت کوئی بھی پسند کرتا نہیں فطری طور پہ، یہ فطری چیز ہے. لیکن یہاں آپ جو سن رہے ہیں نا کہ ابن آدم اسے ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ موت کو صرف ناپسند نہیں، دل میں اس کی نفرت بٹھائے. موت بولتے ہی گھبرا جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اسے. نفرت، یہ جو موت سے نفرت کرنے والے ہیں، فرمائیے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہوتی ہے. وہ دنیا بھر کا اتنا مال دولت جمع کر کے رکھتے ہیں کہ موت بولتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے، رباب ٹینشن آ جاتے. اتنا سب چھوڑ کے جانا نا، بینک بیلنس چھوڑنا، زمین جائیداد چھوڑنا، سونا چاندی چھوڑنا، یہ پراپرٹی چھوڑنا، وہ پراپرٹی چھوڑنا. دنیا کی محبت اتنی بیٹھی ہوئی اس کے دل میں کہ موت بولتے اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. مصیبت. ایسے لوگ مراد ہیں اس حدیث میں جنہیں موت کیا ہے، نفرت کی حد تک ناپسند ہے، کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ موت آئے، بلکہ یہ 100 سال نہیں 1000 سال بھی جیے، ہاں جیتے رہیں جیتے رہیں، کیونکہ دنیا کی محبت اس کے دل میں کیا کر گئی. ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر دنیا کو کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں. کیسے بھی ہو دنیا آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، مال سے ہی کیا ہے، زندگی ہے، مال سے ہی آدمی کی عزت ہے. چاہے وہ جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے، کسی کو ٹوپی پہنا کر کے آئے، جھوٹ بول کر کے آئے، کسی کے حق تلفی کر کے آئے، دھوکہ دے کر کے آئے، رشوت کے ذریعے سے آئے، سود کے ذریعے سے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، میرے کو کیا ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے. دنیا میں میرا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے، میری ایک عزت ہونی چاہیے، میرا ایک بھرم ہونا چاہیے، لوگ دیکھ کر کے میرے کو عزت کریں. اس طرح کے جو دل میں دنیا کی محبت بسائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جو موت کو نفرت کی حد تک کیا کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، فرمایا دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ ہر ایک برائی کی جڑ ہے. دنیا کی محبت اگر آ جائے، دیکھو دنیا کمانے سے اللہ روکتے نہیں،
دنیا کمانا، حلال کمانا. آپ آگے بھی سنیں گے، چونکہ دوسری جو بات ہے جو ابن آدم کو ناپسند ہے وہ قلت المال، مال کا کم ہونا. یہ بھی ابن آدم پسند نہیں کرتا. ہر ایک آدمی زیادہ. ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے دین کو اللہ ہمارے لیے پسند کیا. اللہ ہمیں بھی اس دین کو پسند کرنے کی توفیق دے. ہاں اللہ نے ہمیں دیا اور ہمارے دل میں اس کی قدر نہ ہو، اللہ بھی محتاج نہیں. اللہ حفاظت فرما، مرنے سے پہلے اگر چھین لے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے معاملے میں جو 10 روپیہ 50 روپیہ یا 100 روپے کی چیز ہے وہ کھاتا ہے تو بھی الحمدللہ بولتا ہے کہ نہیں؟ مومن بولتے نہیں؟ اکثر و بیشتر مسلمان بسم اللہ بول کر بھی کھاتے، کھانے کے بعد الحمدللہ بھی بولتے. جس کھانے کے لیے آدمی زیادہ سے زیادہ کتنا کماتا ہے مہینے میں؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے؟ 200 روپے 300 روپے. اس کے لیے دیکھو الحمدللہ. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی سکھایا ہمارے کو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا. بات ختم ہو گئی نہیں؟ اور ایک دعا سکھائی، وجعلنا مسلمین. جب جب کھاؤ تب کھانے پر جو اللہ نے جو نعمت دی کھانے پینے کی، اس پر جو تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو نا، ساتھ ساتھ کس پر بھی شکر ادا کرتے رہو. وجعلنا مسلمین، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. لاکھ لاکھ شکر ہے. ہاں یہ اسلام کی جو نعمت ہے نا، آدمی کو بغیر محنت کے ملی نا، اس کے لیے قدر نہیں رہتی. روپیہ پیسے کے لیے آدمی محنت کیا الحمدللہ بولنا. حالانکہ روپیہ پیسہ جو ہے نا، یہ اسلام کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کھانے پینے کی کوئی حیثیت ہے؟ اسلام جیسی نعمت، ایمان جیسی نعمت، ساری دنیا کی دولت، سارے دنیا کو اگر آپ خزانہ بنا دو، سونا بنا دو، اس سے آپ دے کر بھی ایمان کیا نہیں کر سکتے؟ خرید نہیں سکتے. ہاں میرے بھائی، ایمان صرف اور صرف کس سے ملتا ہے؟ ہاں اللہ کے فضل سے ملتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ دنیا کمانا کوئی برا نہیں ہے. معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض بعد فریضۃ اللہ. فرما اللہ کے بہت سارے فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. ان کے بعد سب سے بڑا فریضہ فرمایا کسب الحلال، حلال کمانا. حلال کمانے پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں. سب سے بہترین کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال کمائی سے آدمی کھائے نا، سب سے بہترین کھانا، سب سے بہترین کھانا. ہم بولیں گے وہ بریانی فلاں کا نام لیں گے نا، سب سے بہترین کھانا حلال کمائی سے آدمی حاصل کر لے، چاہے وہ گنجی پیچی کیوں نہ ہو، چاہے روکی سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو. حلال کمائی سے اس نے کھایا ہے، حلال کمائی اس نے حاصل کیا ہے، یہ بہترین روزی ہے، بہترین کھانا ہے. حلال کمانے پر اتنی بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر لوگ، بزنس مین لوگ، جسے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کا کام سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہ، جو سچا ہے، امانت دار ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچائی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے. کل مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء کے ساتھ ایسے بزنس مینوں کا حشر ہوگا. معمولی بات ہے. کسی عالم کے بارے میں ایسی بات سنے ہیں کیا؟ وہ عالم ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ؟ نہ، یہ تو بات ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، کل اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا. اسپیشلی تاجروں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. کتنا بڑا مقام ہے. یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے. کیوں ہے؟ اب یہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ نماز کی طرح ہر ایک کے اوپر فرض ہے کیا؟ مالدار رہے تو جنا فرض ہے، تو مالدار ہونا بولے تو اس کے پاس کیا رہنا؟ مال ہونا. تو زکوٰۃ کی عبادت بھی انجام کب دی جا سکتی ہے؟ جب آپ کے پاس مال ہو. تو مال کمانے سے اسلام کیا نہیں کرتا؟ روکتا نہیں. اللہ روکتے نہیں. مال کی جو محبت آدمی دل میں کیا کرتا ہے؟ بٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق تلفیاں کرتا ہے، ایک دوسرے کو ٹوپی ڈالتا ہے، ایک دوسرے کا حرام کا کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ناجائز جائز طریقے سے کیا کرتا ہے؟ کیسے بھی کرو میرے پاس مال. اس سے اللہ روکتے. اور یہی ہماری کمزوری آج کے زمانے میں.
1 روپیہ 2 روپے پر ہم کیا کر دیتے؟ اپنا ایمان بیچ دیتے. جہاں سے 2000 3000 روپیہ زیادہ ملا. دھوکا، کتنا دھوکا، اللہ حفاظت فرمائے. میں اگر ایک یہاں جو ہم کو سننے میں آتے نا جو باتیں مسلمانوں کے درمیان میں ایک بات عرض کروں گا نا، یا وقت ہی وقت ہو جائے، پھر میرے کو اصل بات سے میں پھر کیا ہو جاؤں گا، بول ہی نہیں سکوں گا. ایسے دھوکے، مسلمان ایک دوسرے کو دھوکا دیتا ہے، بات میں کوئی وزنش نہیں ہے، وعدہ خلافی، دھوکا، سچ نہیں، جھوٹ. یہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ لوگ ہیں. ورنہ یاد رکھیں فطری طور پہ ہر ایک انسان کو موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن یہ وقتی ہے. وقتی جب موت کا وقت آتا ہے نا، جس نے موت کی تیاری کی ہوگی، نیک انسان، مومن انسان جس نے موت کی تیاری کی ہوگی، اس کا جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خالی پیلے نہیں آتے، اس کے لیے تو باقاعدہ ہدیے لے کے آتے ہیں، خوشبودار کپڑا لے کے آتے ہیں، جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. ہاں، فرشتے خوبصورت انداز میں آتے ہیں. جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرے گا؟ وہ ساری گھبراہٹ دور ہو جائے گی جو وقتی طور پہ اس کی تھی. بعد میں ملاقات کرنا چاہے گا اللہ سے، میں جلدی سے یہاں سے کیا چلا جاؤں، یہاں سے اس دنیا سے چلا جاؤں میں. ہاں، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرے گا. آپ سب کو معلوم ہے موت اللہ سے ملاقات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے پہلا ذریعہ ہے کہ ادھر موت آئی ادھر اللہ کی طرف چلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کی بھی موت میں ہم بولتے نہیں کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا وہ اللہ سے ملاقات کی بھی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ہے نا پل کے جیسا ہے، پل برج دریا ہے، دریا کے اس پار محبوب ہے اور اس طرف کون ہے؟ عاشق ہے. اب یہ محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اس کے لیے کون ہے؟ ایک پل ہے، پل. اب ملاقات اگر محبوب سے کرنا چاہے گا تو وہ کس سے بھی محبت کرے گا؟ پل سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ پل کے ذریعے سے وہ اپنے محبوب سے ملاقات کر سکتا ہے. تو اللہ سے اگر کسی کو محبت ہو تو پھر موت اس کے لیے کیا ہے؟ ملنے کا ذریعہ ہے. تو پھر موت سے بھی کیا کرے گا؟ وہ محبت کرے گا، وہ گلے لگائے گا، آ جاؤ میری روح قبض کرو، جلدی سے جلدی میری روح قبض کر کے مجھے وہ نعمتیں جو تمہیں مجھے دکھا رہے ہو مجھے وہ مل جائے، میں اس سے فائدہ اٹھانے والا بن جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اور اس کے بعد فرمایا ومن کرہ، جو کوئی ناپسند کرتا اللہ سے ملاقات کرنے کو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے. اتنی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس کے بعد ہم عائشہ رضی اللہ عنہا یا پھر آپ کی کوئی ازواج مطہرات میں کوئی زوجہ محترمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک بھی موت کو ناپسند کرتا ہے فطری طور پہ، اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ سے تو محبت ہر مومن کرتا ہے، لیکن مومن موت سے کیا نہیں کرتا؟ محبت تو نہیں کرتا، گھبراہٹ تو ہوتی ہے فطری طور پہ. تو پھر یہ کیا بات ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت کرتا ہے. تو اللہ سے ملاقات ہونا تو کیا ہونا؟ موت آنا. تو موت تو کوئی پسند کرتا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، برابر تم بول رہے، لیکن موت سے جو ناپسند کرنے کی جو بات ہے یہ وقتی ہوتی ہے، عارضی طور پہ ہوتی ہے. مرنے کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، فرشتوں کے آنے کا جب ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی آ گئے فرشتے، وہ ساری جو بشارتیں، خوشخبریاں، وہ نعمتوں کے مناظر، جنت کے مناظر لے کر سامنے آتے ہیں نا، تب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. یہ اسی بات ہے. اب ظاہر بات ہے وہ ملاقات جس کے لیے اتنا سارا ارینجمنٹ ہوتا ہے، کس کے لیے؟ وہ جس نے اپنی زندگی موت کی تیاری میں گزاری ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے موت کی تیاری نہیں کی اور اس کے لیے فرشتے کیا کریں گے؟ مکروہ منظر کے ساتھ، کراہت کے ساتھ جہنم کے مناظر اس کے سامنے لے کے آئے، بدبودار کپڑا لے کے آئے، تو یہ تو کیا نہیں کرے گا؟ یہ جسم کے کونے کونے میں گھس جائے گا کہ کسی بھی طرح میں موت سے بچ جاؤں، مجھے موت نہیں چاہیے. لیکن کیا کر سکتے؟ کتنا بھی تم ناپسند کرو، تمہیں کو کیا کرنا ہے؟ مرنا ہی ہے. تو یہ ہے، تو موت کو پسند کرنا، موت کو ناپسند کرنا، فطری طور پہ ہر ایک بھی گھبراتا ہے موت سے. لیکن جب موت کی تیاری اس نے اگر کی ہوگی تو پھر موت کے وقت میں
وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہے گا تو چاہے گا تو پھر اس کی روح بھی آسانی سے نکلے گی. جو نہیں چاہتا اس کی روح بھی آسانی سے نہیں نکلتی, بہت تکلیف سے نکالنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کی روح ادھر ادھر بھاگتی ہے. تو پھر حضرت عزرا علیہ السلام کھینچ کر کے کیا کرتے ہیں, نکالتے ہیں, تو پھر بہت تکلیف ہوگی. اس لیے سب سے پہلی بات جو ہمارے نبی نے فرمایا, ابن آدم جو موت کو کیا کرتا ہے, ناپسند کرتا ہے, ہم سب کے لیے کیا کرنا چاہیے, موت کو پسند نہیں کرنا چاہیے بلکہ موت کی تیاری کرنا چاہیے. موت کو تو کوئی بھی کتاب میں بولوں موت کو پسند کرو, موت کو پسند کرو, کوئی پسند نہیں کرے گا. موت کو تو کوئی پسند نہیں, موت سے سب کو گھبراہٹ ہوتی ہے, لیکن موت کی تیاری کر کے رہیں گے تو موت کے وقت میں خوش ہو جائے گا وہ. جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, جب موت کا وقت ہے وہ ہنس رہے تھے, خوش رہے, سب تعجب کر رہے تھے آزو بازو بیٹھنے والے, آپ حضرت آپ کی موت آنے والی ہے, آپ کا تو آخری وقت ہے. کہا کل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں. تیاری کر کے رہے تو موت کے وقت میں خوش ہنس رہے, اور جو تیاری کر کے نہیں رہتے ان کے لیے کیا بن جاتی, مصیبت بن جاتی ہے موت. ہاں تو پھر فرمایا والموت خیر للمؤمن, مومن کے لیے تو موت بہترین ذریعہ ہے فتنوں سے بچنے کا. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی قلت المال, مال کم ہونا, اس کو بھی ایک آدم کے اولاد کیا کرتے, ناپسند کرتے. کوئی بھی آدمی, کوئی بھی انسان مال کم ہونے کو پسند نہیں کرتا بلکہ مال زیادہ ہونے کو پسند کرتا ہے, برابر ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقلت المال اقل للحساب. دیکھو مال کم ہوگا نا تو کل حساب کتاب میں تمہارے لیے بہت آسانی ہوگی, بہت آسانی ہوگی. اتنی آسانی کہ جو دھوپ ہے نا, آج دیکھو 9 کروڑ میل سے بھی زیادہ دوری پر ہے سورج, تو ہم کیا نہیں کر سکتے, بغیر چپل کے روڈ میں پیر نہیں رکھ سکتے. یہ وہ زمانہ ہوگا میدان محشر کہ جہاں پہ پوری زمین کو تانبا کا بنا دیا جائے گا, پیتل کا بنا دیا جائے گا. آپ سوچو نا, ڈامبر میں ہم پیر نہیں رکھ سکتے تو پیتل میں کیسے رکھ سکتے, اور 2 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا, کوئی کیا نہیں کر سکے گا وہاں. دھوپ کی تپش میں آدمی کو وہاں رہنا پڑتا ہے, اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال, اور ایک آیت میں ہے 1,000 سال کے برابر ہوگا. تو جن کے پاس مال کم ہوگا وہ جلدی سے حساب کر کے کیا کریں گے, مختصر سے حساب میں چھٹی. جن کے پاس زیادہ ہے IT BT والے چھوڑتے نہیں نا, ایسے وہاں بھی کیا کرے گا, کہاں سے کمایا, کتنا کمایا, کہاں سے, جائز طریقے سے, ناجائز طریقے سے, اتنا تھا, اتنا پراپرٹی, سب حساب کتاب دیتے ستیاناش. اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل الفقراء الجنت قبل الاغنیاء ب500 عام. فرما 500 سال پہلے فقیر مسلمان جنت میں مالدار مسلمان سے پہلے داخل ہو جائیں گے. 500 سال پہلے, 500 سال تک اسے کیا کرنا پڑے گا, یہاں حساب کتاب دیتا رہا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم آج کے دن مال کم ہونے کو ناپسند کرتے, لیکن کل قیامت کے دن تمہارے لیے بہت راحت محسوس ہوگی. اچھا ہوا رے بابا مجھے کم مجھ مال تھا, جلدی میرا حساب ہو گیا, زیادہ رہتا تو کیا ہوتا تھا. نہیں, تو مال کمانے سے اللہ روکتے نہیں, لیکن حلال کمائے. اگر حلال کما کر کے آیا نا, حساب بھی آسان ہوگا انشاءاللہ, حساب دے سکے گا نا. حرام کمایا تو حساب کیسے دیکھے گا, کیسے دے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کمائے, لیکن یاد رکھیں حلال طریقے سے کمائے. کسی کو ٹوپی نہ ڈالے, ہاں بھائی بہنوں کے رشتے کو نہ توڑے پیسے کے لیے, جائیداد کے لیے. باپ کے جائیداد میں ماں کو حصہ ہے, بہن کو حصہ ہے, بھائیوں کو حصہ ہے, ہڑپ کرتا ہے, سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں گا. نہیں جی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جن کا حق ہے نا معلوم کر کے پوچھ کر دے دینا چاہیے. تجھے ہونا کی بول کے پوچھنے کا نہیں, دے دینے کا. انہیں ملازم میں بولیں گے نکو بھائی تمہیں رکھو, تمہیں دیکھے نہیں کہ ہمارے ماں باپ کو رکھو, کیسا ہے, دے دو نا. کتنا ہوتا ہے ایسا, وراثت کا مال تقسیم نہیں کرتے نا میرے بھائی, ایسا نہ کریں. مال کما لیکن حلال طریقے سے کمائے, کسی کا حق ضائع کر کے, کسی کا حق مار کر کے نہ کمائے. اور جن کے پاس مال نہیں ہے, کم ہے, وہ خوش ہو, یہ کیا بولتے ہیں, صبر کریں. اور مقدر کا ہے نا اللہ دے کے رہیں گے. ایک لقمہ بھی ہمارے مقدر سے کوئی کیا نہیں کر سکتا, چھین نہیں سکتا. ایک لقمہ بھی کم نہیں کر سکتا. مقدر کا مل کے رہے گا, جیسے موت آتی ہے نا ایسے رزق بھی مل کے رہے گا. تو جتنا ملا اس پر شکر ادا کرے, شکوے شکایت نہ کرے. ہاں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی من اللہ, جو کوئی اللہ سے راضی ہوتا ہے, من القلت من الرزق, تھوڑے سے رزق پر کیا کرتا ہے, راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. زیادہ اسے عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ بیچارہ اس میں
ٹینشن میں تھا، شکوے شکایت نہ کرے، تھوڑا بھی مال ہے صبر کرے، شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عمل پر بھی کیا ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ کامیاب ہو سکتا ہے آخرت میں. ٹھیک ہے، خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی